3169. کتنی؟ 3171. اور یہی حدیث دوسری جگہ بھی آئی ہے 5777 پہ. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 3169 کدھر ہے؟ ڈھونڈ لو ذرا، تب تک درود شریف پڑھ لیجیے. دیکھیں بہت پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کس سے؟ بولیے کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ ایسے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث کی روایت ہے، جن سے سب سے زیادہ. جانیں اپنی اسلامی پرسنالٹیز کے بارے میں، جانا کریں نبیوں کے بارے میں، نبیوں کی بیوی کے بارے میں، نبیوں کی بچوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ہے نا. اسلامی پرسنالٹیز کے بارے میں جانیے. حضرت ابو ہریرہ کی خوبی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حدیث کی روایت. ارے توجہ ہے پیچھے کی نہیں؟ سب سے زیادہ حدیث کی روایت. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم. جب خیبر فتح کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر ایک بکری کا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا. یہودیوں نے پیش کیا جس میں زہر تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا الی من کان ہاہنا من یہود. آقا فرماتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی یہودی ہیں سب کو اکٹھا کرو، جتنے بھی یہودی ہیں اکٹھا کرو. فجمعوا له، تو سارے یہودیوں کو اکٹھا کر دیا گیا. فقال انی سائلکم عن شیء فهل انتم صادقیہ عنہ. آقا فرماتے ہیں میں تم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کروں گا، کیا تم میری تصدیق کرو گے اس میں؟ فقالوا نعم، ہاں ہاں تصدیق کریں گے. یہودیوں نے کیا کہا؟ ہاں تصدیق کریں گے. قال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ان سے سوال پوچھا من ابوکم، تم لوگ کس کی اولاد ہو؟ تم لوگ کس کی اولاد ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہودیوں سے. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہودیوں سے. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی ملا جی نہ مانے، ہر دھرموں کو کہیں مولانا حضرت حذیفہ تو جو ہے نبی کے آس پاس ہی رہتے ہوں گے، تو پتہ لگ گیا یہودی ان کے والد ہوں گے. اس سے غیب کیا ثابت ہوا؟ اور ملا جی کے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں من ابوکم، تمہارے والد کون ہے، تم کس کی اولاد ہو؟ تمہارے پوروج جو جد اعلیٰ ہیں جن سے نسل چلی ہے وہ کون ہے؟ قالوا فلان، تو یہودیوں نے کہا فلاں صاحب ہے. تو آقا نے فرمایا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. بتائیے کون کس کی اولاد ہے؟ یہ بیٹا بہتر جانے عام آدمی سے. جب یہودیوں نے کہا فلاں شخص ہم اس کی اولاد ہے، تو کسی میں مجال ہے جو کہے کہ غلط ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اولادی تو جانتی ہے نا کہ میرا والد کون ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، تو آقا نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا. بل ابوکم فلان، بلکہ تم تو فلاں شخص کی اولاد ہو، تم تو فلاں شخص کی اولاد ہے. پھر یہودی بولے صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہودی کیا بولے؟ آپ نے سچ کہا. بولیے کون بول رہا ہے؟ یہودی کیا بولے؟ آپ نے سچ کہا. آقا علیہ السلام نے ان کے والد کے بارے میں پوچھا اولاد کس کے ہے؟ وہ جھوٹ بولے، اور آقا نے ان کا جھوٹ پکڑ کے جب سچ بیان کیا تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. ان نے یہ نہیں کہا ارے یہ تو غیب کی بات ہے تم کیا جانو. ان نے یہ نہیں کہا نبی سے کہ یہ تو غیب. ایک یہودی بھی یہ نہیں کہہ رہا. آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا. پیارے دوستو، حدیثوں سے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ کوئی بول بات تو نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ختم تھوڑی ہوگی یار. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب سنیں اگلی طرف آگے بڑھیں. ارے آگے بڑھیں کہ نہیں؟ اچھا حضرت وہ قرآن مقدس کی آیت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ 5. وہی بات آ گئی، وہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا قرآن آپ کو کیسے سمجھ رہا ہے. توجہ ہے؟ آپ جب یہ کہیں گے کہ آقا علیہ السلام سب جانتے ہیں کون مرے گا، کون کہاں جیے گا، کون کہاں جائے گا، تو اللہ جی کیوں چھوڑے؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ زمین کے کس حصے میں مرے گی. اللہ جی آپ کو کیا بتائیں گے؟ قرآن کی آیت کیا بتائیں گے؟ ارے آپ لوگوں کو نیند آ رہی کیا؟ ارے کھانے کا انتظام ہے نا؟ ہے بھیا، ہے بھائی، یہ تبرک ملے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں کم کیوں ملے گا؟ کم ہوگا تو زیادہ آئے گا، کمی تھوڑی ہے. الحمدللہ آقا علیہ السلام کی بات ہے تو لنگر بھی انہیں کے نام کا بٹے گا. ہے نا؟ وہ جیسے چاہے بے حساب دیتے ہیں تو ہمیں نہیں دیں گے کیا؟ ہم تو ان کے اتنے کرنے والے غلام ہیں، ان کے لیے کس کس سے دشمنی لیے پھر رہے ہیں. بس قبول ہو جائے یہ غلامی، ہے نا؟ یہ آپ کو ہنسانے کی باتیں تھی، کاش یہ ہماری غلامی قبول ہو جائے.
آمین ورنہ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری غلامی قبول ہوگی. ان کا کرم ہوا تو ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب ملا جی لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ. ملا جی کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ زمین کے کس حصے میں مرے گی. توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر دماغ مت کریے، پھر مجھے بھی انٹرسٹ ختم ہونے لگتا ہے نا. تو آقا علیہ السلام نہیں جانتے، یہ کہیں گے کہ آقا نہیں جانتے کہ کون کہاں مرے گا، ہے نا. دیکھیں پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 115. کتنی؟ 115. اور یہی حدیث بخاری شریف میں 3 جگہ آئی ہے. حدیث نمبر 564 اور حدیث نمبر 601. میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ حدیث نمبر 115 پڑھنے جا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 115 ہے بخاری شریف حدیث نمبر 115. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس میں جو ہے میرے نسخے میں 116 ہے، جو میرے سامنے ریفرنس ہے وہ 115 لکھا ہے. میں نے کہا تھا نا ایڈیشن بدلنے سے نمبرنگ بدل جاتی ہے. جی میرے نسخے میں جسٹ اگلی حدیث ہے 116. ٹھیک ہے جی، کنفیوز مت ہوئیے گا. تو بخاری شریف میں موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عشاء من آخر حیاتہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زندگی میں عشاء کی نماز پڑھی. فلما سلم اور نماز جب سلام پھیرا، قام فقال تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج اس رات کے ٹھیک 100 برس کے بعد، آج اس رات کے ٹھیک 100 برس کے بعد اس وقت روئے زمین پر موجود کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہے گا. کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہے گا. کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہے گا. اللہ جی بتائیں نبی کو کیسے معلوم زندہ نہیں رہے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا زمین کے کس حصے میں مریں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا زمین کے. اب سنیں یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، ریفرنس میں ٹائم لگ رہا ہے. اسی میں کتاب الجہاد میں جنگ بدر کا جہاں ذکر ہے، جنگ بدر کا جہاں ذکر ہے، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ السلام کہاں مریں گے؟ ابو جہل و عتبہ و شیبہ. یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا سوا خدا کے، کوئی نہیں جانتا. لیکن بخاری کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر ہونے سے پہلے زمین پر اپنی انگلی یا چھڑی سے نشان لگا کر بتایا، ابو جہل مر کے یہاں گرے گا، امیہ مر کے یہاں گرے گا، شیبہ مر کے یہاں گرے گا، اور عتبہ مر کے یہاں گرے گا. اس بخاری میں موجود ہے یہ پوری لمبی سی حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی اور جنگ بدر ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں نبی کے لگائے ہوئے نشانوں کو ہم نے دیکھا تو جہاں نشان تھے وہ کافر وہیں پہ مرا پڑا تھا. اب اللہ جی ہمیں بتائیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہاں مریں گے، بخاری کہہ رہی ہے نبی نے بتایا. تو کمپیٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا خدا کے علاوہ، یعنی خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. بے شک خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور خدا بتا دے تو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ سب کچھ اپنے بندوں کو بتا دے. اگر تم یہ کہتے ہو نہیں پتا تو اس کا مطلب تم خدا کی قدرت پہ انگلی اٹھا رہے ہو. کیا قرآن و حدیث میں، پورے قرآن میں کوئی آیت یا حدیث میں کوئی آیت ایسی ہے جہاں اللہ نے یہ کہا ہوں میں کسی کو غیب نہیں بتاتا ہوں؟ کوئی ہے آیت ایسی؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی، مسند احمد، جتنی بھی کتب حدیث کا ذخیرہ ہے، کوئی ملا جی مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی نے فرمایا ہو یا اللہ نے خود کہا ہو کہ میں کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا ہوں. جب اللہ نے کہا نہیں تو تم نے کہاں سے یہ عقیدہ بنا دیا کہ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا؟ قرآن کہتا ہے عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ علم غیب کا اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. پھر ملا جی یہ حصہ کاٹ کے گئے، دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا. یار ملا جی آگے بھی پڑھو، آگے تھوڑی آگے پڑھو. ایسا ہوتا ہے نا چیری پکنگ بولتے ہیں، چیری پکنگ، اپنے مطلب کا قطر بیوت کو اٹھایا اور بول دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اگر دین ایسے سمجھیں گے میں مر بھی جاؤں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، چونکہ آپ نے اصول سیکھ لیے نا، آپ نے اصول سیکھ لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں
سب کچھ بتا دیا کون کہاں مرے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں قبروں میں عذاب کیوں ہو رہا ہے. یہ بہت زبردست حدیث ہے جو میں نے پھول ڈالنے کے جواز پہ ایک بار پیش کی تھی. آقا گزرے 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, سنائیے نا کئی بار. یہ بخاری کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں. بخاری شریف میں یہ حدیث جانتے ہیں کتنی جگہ آئی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 جگہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. کتنی جگہ؟ 6 جگہ. کتنی جگہ؟ 6. حدیث نمبر 216 218 1361 1378 6052 6055 اتنی جگہ آئی ہے. ہو سکتا ہے یہ ریفرنس آگے پیچھے ایک تو ہو جائے جیسے کہ میں نے بتایا. میں حدیث نمبر 216 پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حدیث نمبر 216. مزہ نہیں آتا جب تک عربی نہ پڑھو. ترجمہ تو میں بتا سکتا ہوں, میں عربی پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں دھوکہ دے رہا ہوں, باقی بخاری پڑھا رہا ہوں یا ویسے چلا رہا ہوں, ہے نا. تو حدیث نمبر 216 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں 216 ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہی حدیث نمبر 218 بھی ہے. 216 اور 218. دیکھیں حدیث سنیں, بڑی پیاری حدیث ہے. یہاں سے اس حدیث سے 3 غیب ثابت ہوں گے نبی کے. کتنے؟ 3. کتنے؟ 3. اور آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث سے کیا کیا ثابت ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے باغوں میں سے کسی ایک باغ کی طرف سے گزرے. حائط دیوار کو بھی کہا جاتا ہے اور باغ پر بھی اطلاق ہوتا ہے. یہاں پر جو ترجمہ ہے حائط کا وہ معنی ہے باغ, ٹھیک ہے, یا باغیچہ یا کھیت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مدینہ کے ایک باغ سے ہوا, او مکہ, یا راوی کہتے ہیں یا پھر شاید مکہ سے گزر ہوا, کنفیوژن ہو گیا راوی کو. فسمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انسانوں کی چیخنے کی آواز سنی جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا, جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا. اب بتائیے ملا جی, تم کہتے ہو تم یہاں سے سلام پڑھ رہے ہو, نبی کیسے سن لیں گے؟ تو تم بھی تو قبرستان میں چکر لگاتے ہو, کبھی مردے کی آواز سنی ہے تم نے؟ یہ جو کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں, کبھی قبر کی آواز سنی ہے؟ مردہ کون کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کون چیخ رہا ہے؟ ارے انیس بھائی کسی نے سنی ہے؟ بتائیے بھائی کسی نے سنی ہے؟ تو رسول اللہ تو قبر کے مردوں کی آوازیں تک سنتے ہیں. اللہ نے ان کے کانوں کو انہیں وہ قوت سماعت عطا کی ہے. کب سے نبی کو اپنے طرح کہنے لگے, ہے نا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر. ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. آقا کی نظر دیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, ملا جی تو قبر کے اندر تک کا علم بتا دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح فساد پھیلایا جا رہا ہے نبی کے نام پر اور دین کے نام پر. کس طرح آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں. یہی نبیوں والا کام ہے, نبیوں کی توہین کر کے. ہاں, کتابیں کچھ کہہ رہی ہیں اور آپ الگ ہی راگ لاپے ہوئے ہو کہ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہو تب تو دکھے گا, جب پڑھا ہی نہیں ہے تو نہیں رہے گا, کہیں لکھا ہی نہیں ہے. ارے پڑھنا پڑتا ہے بھائی تلاش کرنے کے لیے, ہے نا. میری آئی سائٹ اتنی ویک ہو چکی ہے پڑھ پڑھ کے کہ میں چشمہ اتار کے مجھے انیس بھائی کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا. انیس بھائی چھوڑیے, انو کا چہرہ نہیں دکھ رہا مجھے. یہ ایسے ہی ہو گئی کیا؟ میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, کم سے کم روزانہ 4 گھنٹے اسٹڈی کر رہا ہوں ابھی بھی گھر پہ, جبکہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مستی کروں. اس میں تو میں پڑھ ہی رہا ہوں نا, چھٹیوں میں تو مجھے مستی کرنا چاہیے نا. پھر بھی اتنی محنت کرتا ہوں. دین کسی کو ایسے ہی نہیں پہنچایا جاتا. دین ہمارے سینے میں اور ہمارے کندھوں پر امانت ہے, امانت. اگر ہم نے ایک مسئلہ بھی آپ کو غلط بتایا تو وہ مسئلہ جتنے لوگوں میں غلط پھیلے گا سب کا عذاب میرے اوپر ہوگا. اگر میں کسی بھی مسئلے میں کنفیوزڈ ہوں, آپ نے کبھی سوال کیا, مجھے اگر کنفیوژن ہو یا کلیئر نہ ہو تو میں کہہ دوں گا کہ میں کل بتاؤں گا کلیئر کر کے, لیکن انشاءاللہ غلط کبھی نہیں بتاؤں گا. انشاءاللہ بے شک. یہ غلط بتانا اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹوانا ہے. بے شک. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن یہ جو عذاب ہو رہا ہے نا کسی بڑی چیز پہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کی نظر میں یہ بڑی چیز نہیں تھی, لوگ اسے عام سمجھتے تھے. لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ کچھ ہوگا نہیں. تو آقا فرماتے ہیں پھر ثم قال, پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا کان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنی پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چگلی. کیا کرتا تھا؟ چگلی. آج کل مردوں نے عورتوں کو فیل کر دیا بھائی, تھوڑی توجہ. کیا کرتا تھا؟ چگلی. نوجوان سن لیں, خاص کر اسکول اور کمپنیوں میں کام کرنے والے, پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چگلی کرتا تھا. ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین فوضع على كل قبر منهما کسرا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہری بھری شاخ کھجور کی درخت کی توڑوائی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک شاخ کو ایک قبر پہ گاڑ دیا یا رکھ دیا, اور دوسرے کو
دوسری قبر پہ رکھ دیا. فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا, تو آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا, آقا نے فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی تب تک ان مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. آپ کہیں گے مولانا کیا تعلق؟ ہری بھری شاخ اللہ کا ذکر کرتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ جتنی شرح رکھی ہے میرے سامنے, عمدۃ القاری, الکوثر الجاری, فتح الباری, ارشاد الساری, اس کے علاوہ ملا جی لوگوں کی ایک معتبر شرح فیض الباری انور کشمیری کی, اس میں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی شرح ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ شاخوں کو قبر پر گاڑ کر آقا کا یہ فرمانا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی عذاب کم ہوگا, اس کا یہی ریزن ہے کہ ہرا بھرا درخت خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے, اور خدا کی تسبیح کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. ملا جی بتائیں اگر ہم قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں تو کون سا بوال ہو جاتا ہے؟ عذاب میں کمی نہیں ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ قبر پہ جب تسبیح پڑھی جائے, خدا کا ذکر کیا جائے, خدا کی حمد و ثنا کی جائے تو قبر والوں کو سکون ملتا ہے. یہ بخاری سے ثابت ہوا. اس حدیث سے ایک عقیدہ ہمارا یہ ثابت ہوا. دوسرا عقیدہ یہ ثابت ہوا پھول جو ہم ڈالتے ہیں تر پھول خوشبو والے, جب تک وہ تر رہیں گے تب بھی میت کو فائدہ ملے گا. اس لیے جب پھول سوکھ جاتے ہیں جھاڑو لگانے کا حکم دے دیا جاتا ہے, صاف کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. دو چیزیں ثابت ہوئی. اب اللہ جی یہ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب ثابت ہوا, اور ایک غیب ثابت نہیں ہوا, تین غیب ثابت ہوئے, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. آقا نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, یہ پریزنٹ کی چھپی ہوئی بات ہے. ورنہ ہم چلے ابھی چل رہے ہیں بھیا حاجی ارمان شاہ والے قبرستان میں, کوئی ملا جی ہمیں بتا دیں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہماری طرح تو کوئی بتا دیں تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ کی نظر وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور آقا نے وہاں فرما دیا میرے سامنے جنت و دوزخ پیش کری گئی, میں ایسے دیکھ رہا ہوں, ایسے دیکھ رہا ہوں, ایسے دیکھ رہا ہوں. اور قبر میں بھی آقا نے دیکھ لیا. تو رسول اللہ کا حاضر کا یعنی پریزنٹ اور ورتمان کا غیب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے میں زبردستی ثابت کر رہا ہوں کہ واقعی ثابت ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آخر بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی, ہو رہا ہے نا سب. اب پھر سوال یہ کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ کیا ٹوائلٹ ایک خلوت اور اکیلے پن کی جگہ ہے؟ یا میں کہیں بھی ٹوائلٹ کروں, ٹوائلٹ کے اندر نہ بھی کروں, کہیں اور کروں تو ٹوائلٹ آدمی بھیڑ کے سامنے تو کرتا نہیں, کیا کرے گا؟ اکیلے میں کوئی دیکھ نہ دے. پیشاب کی چھینٹیں کس سے پتہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کبھی کبھی تو خود ٹوائلٹ کرنے والے کو نہیں پتا کہ چھینٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں. بتائیں ایسا؟ رسول اللہ کو اس کا بھی علم ہے. آقا فرماتے ہیں دونوں کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے, ایک چگلی کرتا تھا, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ملا جی بتاؤ یہ پاسٹ کا بھی تو میں ثابت ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر اب فیوچر میں کیا ہوگا ان کے ساتھ وہ بھی آقا نے بتایا کہ دیکھو یہ شاخیں ہیں انہیں میں گاڑ رہا ہوں, اب اس کے بعد ان کا عذاب کم ہو جائے گا. کون سے علم کی اور دین کی بات کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ کہیں ثابت نہیں کہیں دکھا نہیں. بھیا میں تو تھک گیا ہوں دکھاتے کتنا دکھاؤں. اچھا بتائیے اس حدیث سے ہی ساری چیز ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور سنیں ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس بخاری میں تو یہ روایت موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ لفظ 218 پہ آیا ہو. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ابھی آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. 218 بن نمیمہ جریدۃ الرقدۃ فشقان اس میں. اچھا سنیں, توجہ ہے میری طرف؟ دیکھیں خیر میں ڈھونڈوں گا تو ٹائم لگے گا. اصل میں پہلے سے اس لیے ڈھونڈ پایا چونکہ میں مہارے شریف سے بھی آیا ہوں سیدھا, جو ہے کافی لیٹ آیا نماز میں بھی, اس لیے بندہ صبح پڑھ لیتا دن میں تو سب چیز ریفرنس ہو جاتے ہیں. خیر تو ایک حدیث میں اسی حدیث کی ایک دوسری روایت ہے, اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے, کچھر پہ یا گھوڑے پہ, دراز گوش پہ یا پھر گھوڑے پہ. تو جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش یا اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو جب قبروں کے پاس پہنچے تو وہ بھٹکنے لگا. وہ جو ہے بھٹکنے لگا. جب ساتھیوں نے جو آقا کے ساتھ تھے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا, تو آقا نے کہا عذاب قبر کی وجہ سے بھٹک رہا ہے. یعنی رسول اللہ کی سواری بھی نبی کے قریب رہنے سے اتنا سیکھ جاتی ہے کہ وہ محسوس کر لیتی ہے جو دوسرے لوگ محسوس نہیں کر پاتے. تو جب نبی کا فیض کسی انسان پہ ہو, کسی ولی پہ ہو, تو وہ کیا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سوچنے والی بات ہے یہ ساری. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو شخص تھا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, وہ اونٹ کا مالک تھا, اونٹ کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اونٹ کی پیشاب. بہرحال ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ پیشاب کے قطرے بھی ناپاک اور جانور کے پیشاب کے قطرے بھی وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہو. اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو معقول اللحم یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھایا جائے اس کی بھی پیشاب کیسی ہوتی ہے؟ ناپاک. کیسی ہوتی ہے؟ ناپاک. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے حدیث سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں.
साबित हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आ रही है? जी। लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब और आगे बढ़े कि नहीं? मैं सच बता रहा हूँ, ये जो हदीस मैंने आपको बताई है, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जिक्र की है। तवज्जो है कि नहीं? जी। ठीक है, आगे बढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह